امی امی کو گئے کئی برس ہو گئے ہیں، لیکن امی یہیں ہمارے چاروں طرف ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی یادوں کے ساتھ۔ میں تو ہر روز انہیں آس پاس ہی پاتا ہوں۔ سردیوں کی آمد پر سوٹ کیس سے گرم کپڑے نکالتے وقت امی کا خیال آتا ہے۔ اسٹور کے کونے میں رکھے ٹین کے بڑے بکسے کا کھل جانا، میرا کسمساتے ہوئے اس بکسے کا ڈھکن پکڑ کے کھڑے رہنا، گرم کپڑوں کی مہک، رضائیوں کا بوجھ اور چھت پر دھوپ میں ان کو لاد کر لے جانا، امی کے ساتھ پھیلانا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ امی اپنی خاموش محنت سے پورا گھر سردیوں کے لیے تیار کرتی تھی۔ پھر جب سردیاں رخصت ہوتی تب بھی وہی منظر، مجھے بکسے کا بھاری ڈھکن پکڑ کر کھڑے رہنا ہوتا۔ وہ نرمی سے کپڑوں کو تہہ لگاتی، تہہ در تہہ رکھتی جاتی، جیسے ہر سلوٹ میں اپنی دعا رکھ رہی ہوں۔ میں آج بھی جب سردیوں کے کپڑے واپس سوٹ کیسز میں رکھتا ہوں، امی نظر آتی ہیں۔ سامان کی لسٹ میں جب آٹا لکھا دکھتا ہے تو وہ چکی یاد آ جاتی ہے جہاں میں سائیکل کے کیریئر پر گیہوں کی بوری لاد کر چھوٹا سا بچہ کلستا ہوا، پسینہ بہاتا ہوا گیہوں پسوانے لے کر جاتا اور آٹے کی بوری لے کر واپس آتا۔ چھوٹی سی سائیکل کے کیریئر پر اس کے بوجھ سے لڑکھڑاتا ہوا، سنبھلتا ہوا، ہر قدم پر امی ساتھ ہوتی تھی، ان کی نظر، ان کا سہارا، ان کی دعا۔ ایک ریسٹورانٹ میں جب کھانا کھانے جاتا ہوں بچوں کے ساتھ، جہاں کا کھانا بچوں کو بہت پسند ہے، اس میں پرانے کلچر سے جڑی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ لالٹین رکھی ہے، پرانے بکسے رکھے ہوئے ہیں، گراموفون رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب لالٹین دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے میری ناخوشگوار ذمہ داریوں میں ہر مہینے مٹی کے تیل کی کٹی لے کر راشن کی دکان سے مٹی کا تیل لانا بھی ہوتا تھا، امی کی لالٹین کے لیے چاہیے ہوتا تھا۔ روز شام کو بجلی جانے کے خدشے سے نمٹنے کو ان کی لالٹین جل جاتی تھی اور برآمدے میں مدھیم لو سے ٹنگی رہتی تھی۔ چھٹی والے دن اکثر گرمیوں کی سست دوپہر کا خیال آ جاتا ہے۔ مجھے نواڑ کی چارپائی کسوانے کو بیٹھا لیتی، انیندہ سا بے چین ان کے ساتھ چارپائیوں کی نواڑ کسواتا۔ کبھی جب گروسری اسٹور سے ریڈی میڈ پاپڑوں کا پیکٹ اٹھاتا ہوں تو آنگن یاد آتا ہے، جہاں امی پاپڑ، کچری، آلو کے چپس اور اچار کے لیے امیاں سکھاتی تھی، اور سرد شاموں میں کوئلے کی انگیٹھی کا ہلکا سا دھواں خیالوں میں آ جاتا ہے۔ چھٹی کے دن اکثر سوجی کا حلوہ بنا لیتی تھی، امی کا فیوریٹ تھا۔ اتوار کی صبح سوجی کا حلوہ اور رات کی بچی روٹیوں سے بنا ہوا گھی گڑ کا ملیدہ، وہ ذائقہ صرف کھانے کا نہیں تھا، وہ امی کے ہاتھوں کا ذائقہ تھا۔ امی کے پان لانے کو 54-58 میں سے 5-10 پیسے بچا کر کریم رول کھانا میرا پسندیدہ کام تھا۔ ان کے پاندان کی کلیوں کے نیچے بھی اکثر ہمارے لیے کام چلاؤ ریزگاری مل جاتی تھی، تو اس پر کبھی ملائی لگا کر ہلکی سی چینی برک کے جب کھاتا ہوں تو امی کا نعمت خانہ یاد آتا ہے، جس میں وہ ملائی چوری سے بچانے کے لیے دودھ کا بھگونا رکھ کر چھوٹا سا تالا لگا دیتی تھی، اور ان کے تکیے کے نیچے سے دبے پاؤں چابی نکال کر دودھ سے ملائی اتار کر چابی واپس وہیں رکھ دیتا تھا۔ یہی سب امی کی دنیا تھی، ان کی گرہستی تھی۔ امی کہیں نہیں گئیں، ماں کبھی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ اپنے بچوں میں رہتی ہے، بہنوں کی مسکراہٹ میں، بھائی کی ڈانٹ میں، امی ہر جگہ موجود ہے۔ ہر اس دھوپ میں جہاں کپڑے سوکھتے ہیں، ہر اس راستے میں جہاں سے ان کی انگلی پکڑ کر ہم گزرتے تھے، ہر اس خوشبو میں جو بچپن کی یادوں سے اٹھتی ہے، وہ ہمارے خوابوں میں ہے، ہمارے خیالوں میں ہے۔ جب تک ہم ہیں، امی بھی یہی ہیں، ہمارے ساتھ۔